امپلیمنٹیشن کو دیکھنا ضروری ہے. جی نیکسٹ. تو ہم کیونکہ جو پورا ڈیولپمنٹ کا فریم ورک ہے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ کے اندر، اس میں ہم ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے اس میں انسٹیٹیوشن میں فالو کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی. جس سے مجھ سے پہلے ہمارے دوستوں نے مین اسٹریمنگ مارجنائز یوتھ پہ بات کی، امپلائمنٹ اور اکنامک امپاورمنٹ پہ، سیوک انگیجمنٹ پہ. تو ہمارا جو پرٹیکولر فوکس ہے وہ نوجوانوں کی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ پہ. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو اس کا پروسیس کیا تھا؟ ہم نے کیا کیا، ہم نے ہمارا جو گروپ تھا ان میں سے 3-4 ایسے ہیں جو پچھلے 10-12 سال سے انکلوڈنگ مائی سیلف ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ اسپیشلی نوجوانوں کی ہیلتھ پہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کام کرتے رہے ہیں. اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان جو اپرچونیٹیز ہیں اور گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ نوجوانوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہم کیا اس طرح کا ایک ڈرافٹ ڈیولپمنٹ پالیسی لا سکتے ہیں جو ہم پاکستان میں اگر حکومت کے ساتھ کامیاب جوان پروگرام کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے جائیں. پھر اس میں ہم نے کامیاب جوان پروگرام ٹیم کے ساتھ ریویو میٹنگز کی. ہماری ٹیم نے جو نوجوان ہیں ملک بھر میں ان کے ساتھ ورچوئل سیشنز کیے چونکہ کووڈ کی وجہ سے ان پرسن پاسبل نہیں تھا. پالیسی میکرز کے ساتھ ان کی اویئرنیس پہ، ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہم نے سیشن کیے. اور اب ہمارا جو ایک پالیسی ڈرافٹ ہے وہ ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے، اور ہم اب اگلے فیز میں جو ہے وہ اس کو ایکشن میں بدلنے کی طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو ایکشن اس میں بدل سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو اس کو ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں ساتھ میں جب ہم نے یہ کام کیا کہ کامیاب جوان کا اتنا بڑا جو پورا پروگرام ہے اسپورٹس کو لے کے، تو ہم اس کو ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کو کس طرح اسپورٹس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس اے ونڈرفل انٹری پوائنٹ کہ نوجوانوں کو اس طرح کے جو اسپورٹس کے ساتھ اگر ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو لنک کریں تو ہارمفل جینڈر نارم سے ہم وہ کر سکتے ہیں. اور بوائز اینڈ مین انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. جب ہم جینڈر ابیوز کی، جینڈر وائلنس کی بات کرتے ہیں تو جب تک نوجوانوں کو اور مرد حضرات کو ہم انگیج نہیں کریں گے تب تک صرف خواتین کو ایجوکیٹ کرنے سے وہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور اس کے ذریعے جو ایک اور ہم نے امپورٹنٹ چیز دیکھی کہ ہم کانفیڈنس بلڈنگ پہ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر ہم اسپورٹس کے ذریعے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو دیکھیں اور ہیلتھ سیکنگ جو بیہیویئرز ہیں ان پہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. تو اسٹریٹجک جو فوکس سلائڈ ہماری ٹھیک ہے جی. تو ہمارے کچھ چیلنجز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے جب ہم اس میں دیکھیں کہ ہم کس طرح میننگ فل یوتھ پارٹیسپیشن کو انشور کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ دس پروسیس. کہ نوجوان صرف جو باقی ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ٹوکن پارٹیسپیشن ہو اس کو کس طرح ختم کیا جا سکے، اور صرف اربن سٹیز سے یا ریپرزنٹیو سٹیز سے لانے کے بجائے ان حقیقی آوازوں کو اسٹیج پہ لایا جائے. ان کو نہ صرف اسٹیج پہ لایا جائے بلکہ پالیسی سازی کے جو پروسیس ہے اس میں ان کو شامل کر کے ان کی میننگ فل پارٹیسپیشن کو یقین کرایا جائے. اور پھر نوجوانوں کو نہ صرف نعرے بازی پہ لگایا جائے بلکہ ان کی جو پولیٹیکل ول ہے کہ وہ کریٹیکلی کسی چیز پہ کوشچن کر سکیں، اس کے بارے میں سوچ سکیں، اس کو انالیسس کر سکیں. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت ضرورت ہے. تو اس پہ ہم نے بات کی. ایک اور ہماری ریکمنڈیشن کی سلائڈ ہوگی اگر آپ آگے جائیں گے. اس سے پہلے جو ہمارے اسٹریٹجک فوکس ہے ریکمنڈیشن کا یہ کہ ہم جو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے اس کو ہم انشور کریں اکراس دا کنٹری کہ ہم ان کی انکلوژن کی جائے اور نوجوانوں کی جیسے کہ ابھی بتایا کہ میننگ فل جو یوتھ پارٹیسپیشن ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو لے کے اس کو انشور کیا جائے. اور جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم بتائیں گے لیکن ان کو ایکسیس دینے کے لیے ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز کا جو ایکسیس ہے اس کو کس طرح ہم فرینڈلی بنائیں تاکہ عام نوجوان کا اس پہ ایکسیس ہو. اور ہمارے ملک میں ابھی تو کوشش ہو رہی ہے لیکن میرے خیال میں جو ہمارے گروپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ڈیٹا ڈریون پالیسیز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ کس طرح ہم جو آلریڈی ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے اس کو انالیسس کریں اور کس طرح ہم ایک اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا کے ذریعے بہتر نوجوانوں کے لیے پالیسی سازی کر سکیں. اور اس میں جو ہماری گروپ کی بہت اچھی اس پہ انڈرسٹینڈنگ بنی ہے کہ انٹیگریشن آف اسپورٹس، کیونکہ کھیل ہم سب کھیل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سب لوگوں کو انتظار ہے کہ کل جو سیمی فائنل ہے اس کو لے کے ہم بھی ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہم کس طرح ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو لے کے اسپورٹس کے ذریعے اس کی انٹیگریشن کریں. چونکہ اسپورٹس ایک ایسا عمل ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس میں ایج سے جینڈر سے ہٹ کے. تو ہم شاید اس ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کی صحت پہ اس پہ بات کریں. اور پھر انفارمیشن کا ایکسیس چونکہ ساری چیزیں ڈیجیٹلی ہو رہی ہیں تو کیا گورنمنٹ کی طرف سے کیا انیشیٹیو ہو سکتے ہیں کہ اس انفارمیشن کو سینٹرلائز کیا جائے اور ڈیجیٹائز کیا جائے تاکہ ان لوگوں تک بھی ہم پہنچ سکیں جن کے پاس نارملی فزیکلی پہنچنا ضروری نہیں، آسان نہیں ہے. تو کچھ اور چیزیں ہیں جو میرے دوست اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے.